آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ میر صاحب خطرہ تو ان کی دل کی چاہت ہو سکتی ہے. انہوں نے ہم سے ہمارا سمبل انتخابی نشان لے لیا, ہماری پارٹی کو الیکٹورل پالیٹکس سے نکالنے کی کوشش کی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, پر اس سے کیا کچھ ہوگا نہیں, کچھ بنے گا نہیں. پنجاب پولیس کا یہ دعویٰ ہے, حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو آپ کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں کم از کم 89 لوگ ایسے ہیں جن کا نادرا کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. کچھ افغان شہری بھی گرفتار ہوئے ہیں. تو اگر اس کو بنیاد بنا کر آپ کے خلاف کوئی چارج شیٹ تیار کی جائے تو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ میر صاحب پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے گزارش کی, وہ تو مجھے بھی انہوں نے 14 فارنرز ایکٹ میں غیر ملکی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مجھے بھی اس کھاتے میں افغانوں میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, میری اس پہ محکمہ مال کے اس میں لکھا ہوا ہے افغان ترین, میرا خیال ہے وہ سمجھ کے انہوں نے اندر کیا ہوگا. تو پر یہ تو میرا خیال ہے کوئی دور کی بات ہے. پر یہاں پہ یہ آپ سے میں ضرور آپ کے توسط سے پوچھتا ہوں, پنجاب پولیس کیا یہ بات مانتی ہے کہ جو 60 ان کے سپاہی تھے جو موب نے پکڑے تھے ہم نے واپس کیے, ان میں سے 5 میں نے خود آپ کے پتھر گڑھ سے ان کو ریسکیو کیا, گاڑی میں بٹھایا, 10 کلومیٹر خود گاڑی میں ان کو لے کے گیا, وہاں پہ بحفاظت دیا ان کو, اور وہ رو رہے تھے بیچارے, اور انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لیا اور ان کو سائٹ والے گاؤں پہ میں نے بھیجا. وہ کہیں پہ اعتراف ہوتا. اچھا, ہمارے پنجاب میں جو بہت سے لوگ ہیں ان کو شاید نہیں پتہ, میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کریں. جیسا کہ آپ نے اپنا بتایا کہ آپ افغان ترین ہیں, جس طرح پنجاب میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا بھئی اپنی ذات بتاؤ, خاص طور پہ تھانے میں پولیس ضرور پوچھتی ہے, تو کوئی بتاتا ہے جی میں رائی ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں راجپوت ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں جٹ ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں سید ہوں. تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے جب ذات پوچھی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں افغان, جس کا مطلب ہے کہ وہ پختون ہے. بالکل یہی بات ہے جی. محکمہ مال کے ابھی یہ صدیوں سے ہمارا آ رہا ہے. یہاں پہ ہمارا قبیلہ جو ہے پہلے ترین کوٹ میں ہوتا تھا, پھر پشین میں آیا. پشین میں ایگزیکٹ ڈیٹ 1632 میں ہم لوگ یہ ہزارہ میں آئے تھے, اور اس وقت ہمارے جو محکمہ مال اس وقت جو بندوبست ہوا, اس کے بعد بھی جو محکمہ مال کے کاغذوں میں آج بھی دیکھ لیں قوم وہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں افغان ترین قوم. اور اسی لیے پاکستان کا جو لفظ ہے اس میں جو الف ہے وہ افغانیہ, جی افغانیہ بالکل. تو یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہ ہمارے پنجاب پولیس کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب شناختی کارڈ دیکھتے ہیں نا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا, تو اس میں قوم لکھی ہوتی ہے ان کی افغان, تو سمجھتے ہیں یہ افغان شہری ہے. بھئی وہ نادرا کا جاری کردہ پاسپورٹ ہے. لیکن یہ بات آپ کو انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے کہ 89 لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں آپ کے, ان کا نادرا کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, شاید انہوں نے شناختی کارڈ نہیں بنوائے ہوئے تھے. جی عمر ایوب کو انہوں نے اس کھاتے میں فارنرز ایکٹ اس لیے میرا خیال ہے اس میں ملوث کیا ہوا ہے. اچھا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ گفتگو کیا, ذرا وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب سن لیں. زرداری صاحب, آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ تو یہ آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں, اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے, اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے. اچھا عمر ایوب صاحب, یہ وہ بل ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی نے منظور کیا, اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے اور انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے, اور مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں. تو اس بل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ جہاں پہ اسلام کا اور اسلامی شریعہ نظام کا ہے ہم لوگ کیوں نہیں سپورٹ کریں گے. اچھا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے اس معاملے؟ ان دنوں میں نہیں, 26ویں ترمیم کے حوالے سے اس وقت ہمارا بالکل ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی, اور میرا خیال ہے آصف علی زرداری نے اور شہباز شریف نے اور جو باقی لوگ اس میں ملوث تھے انہوں نے مولانا صاحب کو میرا خیال ہے اسی چیز پہ وہ کیا ہوا تھا, کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, تو پر وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں. اس پہ مجھے کم از کم مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اس چیز پہ بھی وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کر رہے ہیں. اچھا جی, بلاول صاحب کی بھی ایک کلپ ہے, وہ بھی ذرا سن لیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا, یا بات چیت سے یا لاٹھی سے, تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے. ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا, اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے. تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا.
کیا بلاول صاحب بٹوین دی لائنز آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو جو لاٹھی کی آواز سنائی دی ہے وہ تھریٹننگ ٹون کی ہے. تھریٹننگ یا لاٹھی کی بات جب چلتی ہے میر صاحب تو وہ پھر رکتی نہیں ہے، وہ چیز ایسکیلیٹ کرتی ہے. یہاں پہ سدا بادشاہی رب العزت کی ہے، انسان نے آنا جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے، کوئی اور ہوگا، تیسرا کوئی اور ہوگا، پر جو آپ کے پاس جو تشدد یا آپ کے سختی کا جو پیمانہ ہے ٹیمپریچر وہ بڑھتا رہے گا، اور آخر کار اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو زیادہ ہوگا، اپوزیشن کو کم ہوگا. بہت بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، قومی اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن میں ان سے اجازت لے کر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے جی کہ حکومت نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن دونوں ہی جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو حالات و واقعات ہیں اس سے سب سے زیادہ نقصان ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے، کیونکہ 26 نومبر کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ اب جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپوزیشن پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ الزام لگا رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو خوش کون ہو رہا ہے وہ پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں. تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے پاکستان کے دشمنوں کو خوش کیا ہے. جس نے جو بھی کردار ادا کیا ہے وہ اس پر ذرا غور سے سوچے کہ آپ نے جو بھی کیا اس سے پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے ہیں.